آواز نہیں آئی آپ کی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلسلہ احادیث ہم الحمدللہ اللہ کی مہربانی سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صبح صبح حاضری دیتے ہیں۔ بارگاہ مصطفیٰ میں حاضری دینے کا طریقہ یہی ہے کہ حضور کی باتیں سنی جائیں، حضور نے زندگی میں کیا ارشاد فرمایا، تو اللہ تعالیٰ تمام محدثین کرام کے مزارات پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، جن کے طفیل ہمیں بارگاہ مصطفیٰ کی حاضری نصیب ہو جاتی ہے۔ الحمدللہ آج صبح صبح درس حدیث الحمدللہ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من استمع الى آیت من کتاب اللہ کتبت له حسنۃ مضاعفۃ ومن تلاها كانت له نورا یوم القیامہ۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث امام احمد بن حنبل نے فضائل قرآن میں بیان کی۔ حضرت سیدنا عبد الرحمن بن صخر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو مشہور حضرت ابو ہریرہ کے لقب سے یاد کی جاتا ہے، نبی کریم حضور اقدس تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ میں نے یہ بات نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے سنی۔ حضور نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے کوئی آیت کلام اللہ سے، آپ کی توجہ ہے، اللہ کے محبوب نے فرمایا من استمع، استمع یستمع استماعا، یہ باب استفعال سے ہے، اور درسیات والے بیٹھے ہوئے ہیں نا طلبہ، اس باب استفعال کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کو پوری توجہ کے ساتھ سننا، دل اس طرف لگا کے سننا اور دماغ اس طرف سے لگا کے سننا، ہر طرف سے خیال ہٹا کے توجہ کے ساتھ سننا۔ اس توجہ کے ساتھ سننے کو کہتے ہیں استماع۔ حضور نے فرمایا جس نے پوری توجہ کے ساتھ اللہ کی کتاب کی آیتوں میں سے کسی ایک آیت کو بھی سن لیا، اللہ اس کے لیے بڑھنے والی اضافے دینے والی ایک نیکی اس کے لیے لکھ دے گا۔ سبحان اللہ۔ اس نے آیت کریمہ سنی، آیت کریمہ کیا کیا بولو؟ سنی۔ آیت کریمہ سنی، اپنے کانوں میں اس کی آیت آئی قرآن پاک کی، اور اس نے توجہ سے سنی کہ میرے اللہ نے کیا فرمایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں مثال دے رہا ہوں، قل هو اللہ احد۔ سبحان اللہ۔ یہ آیت کریمہ میں نے پڑھی اور آپ نے سنی، اور اب آپ نے سننے کو کہتے ہیں سمع یسمع، اور استمع اس کا مطلب ہے پوری توجہ سے سنی، اور پوری توجہ سے سننے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جواب میں جو سبحان اللہ کہا، اس کا مطلب آپ نے پوری توجہ کے ساتھ سنی کہ یہ خدا کا کلام ہے، اس پہ سبحان اللہ کہنا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے اللہ کے کلام کو درجہ، یعنی بڑا درجہ دینا۔ ہم کسی اور کا کلام سن کر سبحان اللہ نہیں بولتے ہیں، لیکن جب اللہ کا کلام سنتے ہیں تو سبحان اللہ بولتے ہیں۔ ہمیں سمجھ آئے یا نہ آئے، ہمیں مزہ ضرور آتا ہے کہ یہ وہ کلام ہے جو میرے رب کریم کا کلام ہے۔ سبحان اللہ۔ من استمع الی آیت من کتاب اللہ، الہ، دیکھو پھر کمال بات ہے، لفظ الہ ایک صلہ ہے، جس نے اپنی پوری توجہات کتاب اللہ کی کسی آیت کی طرف لگا دی، الہ طرف، یعنی پوری توجہات قرآن کی آیت کی طرف لگا دی، پوری توجہات پورے خلوص کے ساتھ قرآن پہ غور کیا۔ اگر اس نے ایک آیت کریمہ سن لی توجہ کے ساتھ، کتبت لہو، لکھ دی جاتی ہے اس شخص کے لیے حسنۃ مضاعفۃ، بڑھنے والا ثواب، کم ہونے والا ثواب نہیں، ایک جگہ رک جانے والا ثواب نہیں۔ سنا اس نے ایک بار اور ثواب اللہ اس کو دیتا ہی جائے گا، ثواب بڑھتا ہی جائے گا، قیامت تک وہ ثواب بڑھتا رہے گا۔ سنا ایک بار اور ثواب، اللہ نے نیکی دی ایک بار، اور نیکی ایک دی مگر کیسی دی؟ مضاعفتاً، وہ نیکی ایسی اللہ دے گا کہ وہ سن کر آیت سننے والا بھول جائے گا، پر اللہ اجر دینے میں نہیں بھولے گا، اس کو ایسی نیکی دے گا وہ بڑھتی رہے گی، قیامت تک بڑھتی ہی رہے گی۔ یہ ترجمہ سننے کا بھی، یہ توجہ کرانے کا مقصد ہوتا ہے۔ کتاب میں لکھا ہوا ترجمہ تو ہر کوئی پڑھ لیتا ہے، لیکن یہ جس طرح یہ فقیر آپ کو اس کی آیت کا ترجمہ اور حدیث کا ترجمہ سمجھاتا ہے، پھر اس میں لطف ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ آپ خود پڑھیں گے آپ کو وہ مزہ نہیں آئے گا، جو فقیر سے سنیں گے پھر آپ کو سمجھ آئے گی، او ہو یہ کیا راز تھا۔
تو یہ فرمایا جس نے غور کیا. اب کتاب والے صرف و نحو والے بیٹھے ہوئے نا طلبا, تو یہ مدرسہ اولیاء قرآن ہے الحمدللہ, دربار عالیہ مانجی سرکار, حویلیاں ہزارہ لیاں شریف چمبا نمبر 2, ہزارہ ایبٹ آباد KPK, عظیم الشان پاکستان میں یہ مدرسہ الحمدللہ, جہاں روزانہ ایک حدیث نبی پاک کی سنائی جاتی ہے اور سمجھائی بھی جاتی ہے. اب آپ نے سنی ہے اور سمجھا رہا ہوں ابھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے قرآن کی ایک آیت پر پوری توجہ کر کے اسے سن لیا تو وہ سن لیا ایک بار, مگر اللہ اسے جو نیکی دے گا کتبت لہو حسنۃ مضاعفۃ, اللہ اس کو ایسی نیکی دے گا وہ بڑھتی رہے گی بڑھتی رہے گی بڑھتی رہے گی. یہ سننے والا آیت کو سن کر ایک بار بھول بھی چکا, پر اللہ تعالیٰ اس کا اجر نہیں بھولے گا. قیامت کے دن دیکھے گا اتنا بڑا اجر ہے, یا اللہ یہ کس چیز کا؟ فرمایا ایک بار تو نے میرے قرآن کی آیت کو غور سے سنا تھا. فرمایا ومن تلاہا, یہ تو سننے والوں کو یہ شان نصیب ہوئی ہے. فرمایا حضور نے پھر جس نے قرآن کی تلاوت کر لی, سننے میں اس کو اتنا اجر ہے. فرمایا جس نے تلاوت کر لی کانت لہو نورا یوم القیامہ, وہ آیت قیامت والے دن اندھیروں کو چھٹانے کے لیے, اندھیرے دور کرنے کے لیے وہ آیت اس کے آگے نور بن کے چل رہی ہوگی, اور وہ کہے گا یہ نور کہاں سے آیا؟ آواز آئی ہے میرے بندے جو تو نے قرآن کی ایک آیت تلاوت کی تھی یہ آج نور بن کے تیرے آگے دوڑ رہی ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود, سارے بولو رضی اللہ تعالی عنہ. ایک مرتبہ نبی کریم ممبر پہ تشریف فرما تھے اور ارشاد فرمایا اے عبداللہ بن مسعود مجھے قرآن شریف سناؤ نا. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ قرآن مجید آپ پر خود نازل ہوا ہے, میں کیا سناؤں آپ کو؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا, ارشاد فرمایا میرا دل چاہتا ہے کہ کوئی دوسرا قرآن مجید پڑھے اور میں سنوں. سبحان اللہ. اس کا مطلب ہے اس امت میں جہاں کہیں کوئی قرآن مجید پڑھ رہا ہوتا ہے نا, اسے کوئی اور سنے یا نہ سنے, کملی والا ضرور سن رہا ہوتا ہے. آپ حافظ قرآن بچوں دنیا بھر میں جو مدارس بھی ہمیں سن رہے ہیں, قاری حضرات سن رہے ہیں, میں ان سب سے گزارش کروں گا ایک آج کے بعد نیت کر لو کہ آج کے بعد میں اکیلے بیٹھ کے بھی قرآن پڑھوں گا, اس عقیدے کے ساتھ پڑھوں گا تلاوت میں کر رہا ہوں, میری آواز اللہ اپنے فضل و کرم سے نبی پاک تک پہنچا رہے ہیں, حضور سن رہے ہیں اور امتی پر نظر کرم فرما رہے ہیں. اللہ آواز پہنچانے پر قادر ہے نا, اللہ آواز پہنچانے پر قادر ہے نا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آواز دی, اللہ نے قرآن میں فرمایا اذن بالناس بالحج, اے ابراہیم لوگوں میں حج کا اعلان کرو. حضرت ابراہیم نے فرمایا لوگوں آ جاؤ حج کے لیے. جبل بو کو بیس پہ کھڑے ہو کے آواز ماری, لوگوں جہاں آج حضرت آدم علیہ السلام کا مزار ہے خانہ کعبہ شریف کے ساتھ, تو کھڑے ہو کر آواز دی لوگوں آ جاؤ حج کے لیے. آوازیں روحوں تک پہنچی, ماؤں کے پیٹوں تک اس آواز کو اللہ نے پہنچا دی پوری دنیا میں. جس نے جواب میں روح میں بھی عالم ارواح میں جس نے کہہ دیا لبیک, اس کو ایک حاضری زندگی میں ضرور ملے گی خانہ کعبہ کی. جس نے 2 مرتبہ کہا لبیک لبیک, اس کو 2 بار حاضری ملے گی خانہ کعبہ کی. جس نے کہا لبیک 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 لبیک, جتنا زیادہ جس کی روح بولتی رہی, جس کے جسم کے اعضاء نے بولا, جہاں جہاں تک آواز پہنچی. اب یہ پہنچانے والا آواز کون ہے؟ اللہ. آواز دینے والا خلیل اللہ, اور اس کی آواز کو پہنچانے والا خود اللہ. اگر اللہ خلیل کی آواز کو روحوں تک پہنچا سکتا ہے تو امتیوں کی آواز بھی نبی تک پہنچا سکتا ہے نا. اس لیے ہم نعرہ لگاتے ہیں نعرہ رسالت. اب ہم نے یا رسول اللہ کہا تو یہ آواز حضور تک کس نے پہنچائی؟ ہم درود شریف پڑھتے ہیں اور درود شریف حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچانے والا کون ہے؟ اللہ. اب اگر یہ کہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی سنتے ہیں تو بتاؤ حضور کو طاقت دینے والا کون؟ اللہ. ہماری دونوں طرف سے مسئلے تو اللہ کی طرف سے ہیں, پریشانی لوگوں کو پتہ نہیں کیوں ہو جاتی ہے. یہ بتاؤ یا رسول اللہ, ہم نے کہا یہ بات حضور نے خود سنی, تو بتاؤ حضور کو طاقت دینے والا اللہ. اور ہم یہ کہیں کہ یہ ہم نے کہا یا رسول اللہ اور آواز حضور تک اللہ نے پہنچا دی, کوئی شک ہے؟ یہ بات ہے الحمدللہ. ہم یہ ایمان رکھتے ہیں کہ جو کچھ کرنے والا ہے وہ کون ہے؟ اللہ. تو میں حضور کو سناؤں جبکہ حضور پہ خود قرآن نازل ہوا. حضور کا ارشاد ہوا میرا دل چاہتا ہے کہ کوئی دوسرا قرآن مجید پڑھے اور میں اسے سنوں.
تو اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حضرت عبداللہ بن مسعود کھڑے ہو گئے اور انہوں نے نبی پاک علیہ السلام کو قرآن مجید سنایا، اور کہتے ہیں کہ میں تو آنکھیں بند کر کے سنا رہا تھا، تھوڑی دیر بعد دیکھا تو اللہ کے محبوب کی آنکھوں میں آنسو جاری تھے اور حضور قرآن مجید رو رو کے سن رہے تھے. بولو اے سبحان اللہ. ایک مرتبہ حضرت سالم، یہ حضرت ابو حذیفہ کے غلام تھے. مولا ابی حذیفہ کا مطلب یہ حضرت ابو حذیفہ کے غلام تھے. حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کلام مجید پڑھ رہے تھے اور نبی پاک علیہ السلام دیر تک کھڑے ہو کے چپ کر کے سنتے رہے. سبحان اللہ. اس کا مطلب ہے دو چیزیں ہیں، یا تو حضور امتی کو بتا دیتے ہیں کہ تو پڑھ اور میں سنوں، اس میں امتی کو پتہ چل جاتا ہے کہ حضور نے حکم دیا اور میں پڑھ رہا ہوں اور حضور سن رہے ہیں. اور دوسری حدیث جو حضرت سالم مولا حضرت ابو حذیفہ کی آپ کو سنائیے، یعنی حضرت ابو حذیفہ کے غلام حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پڑھ رہے. غلام قرآن پڑھ رہا ہے، امتی کا غلام. صحابی حضرت ابو حذیفہ ہیں، حضرت حذیفہ کا غلام ہے سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. غلام کا غلام قرآن پڑھ رہا ہے اور چپ کر کے حضور پیچھے سن رہے ہیں، کافی دیر تک سنتے رہے اس کا قرآن پاک. اب حدیث میں بات آ گئی، اشارہ کیا مل رہا ہے؟ اے نبی کے غلاموں کے غلاموں، اے آل رسول کے غلاموں، اے اولیاء اللہ کے چاہنے والوں، تم قرآن پڑھا کرو، تمہیں پتہ بھی نہیں لگا حضور آ کے خاموشی سے تمہارا قرآن سن رہے ہوں گے. طاقت دینے والا کون؟ اللہ. یہ عزتیں دینے والا کون؟ اللہ. معجزے دینے والا کون؟ اللہ. سورج کو حضور کی خاطر پلٹانے والا کون؟ اللہ. چاند کے 2 ٹکڑے کرانے والا کون؟ اللہ. اشارہ حضور کا ہوا ہے، چاند کے 2 ٹکڑے ہو سکتے ہیں، اشارہ حضور کا ہے، ڈوبا سورج پلٹ سکتا ہے. ہمارا بھی یہ کہنا ہے سارے کام جب اللہ حضور کے کر رہا ہے تو امتی درود پڑھتا ہے تو حضور کی وہیں پر بیچ میں سے پردے ہٹا کے سنا دے. یہ غلام بیٹھا ہے آپ کا، یہ پاکستان میں بیٹھا ہے، یہ افریقہ میں بیٹھا ہے، امریکہ میں بیٹھا ہے، جاپان میں بیٹھا ہے آپ کا امتی، یہ امتیانی، یہ آپ کی غلام، یہ عاجزہ، یہ مسکینہ، یہ خاتون، یہ عالمہ، یہ طالبہ، یہ آپ کی امتی، ایک گھرانے میں بیٹھی بچی، یہ درود پڑھ رہی ہے، سلام پڑھ رہی ہے، یہ سلام پڑھ رہا ہے، عورت ہے مرد ہے. حضور سے پردے ہٹا دے اور سنوا دے اپنے محبوب کو امتی کا سلام، تو اللہ کر سکتا ہے نا. جب ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے تو پھر اہل سنت و جماعت حنفی بریلوی کا عقیدہ سارے بولو زندہ آباد. اور اسی طرح حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پڑھ رہے تھے، نبی پاک آئے تو حضور نے سنا، بڑی تجوید اور قرات اور بڑی محبت سے قرآن مجید پڑھ رہے تھے. نبی پاک نے سنا اور تعریف بھی فرمایا، ابو موسیٰ اشعری بہت اچھا قرآن مجید پڑھتے ہو. بولو سبحان اللہ. اب ایک حدیث اور سنا دوں پھر اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں، لیکن میرے خیال میں آج اتنا ہی کافی، چونکہ میں نے سبق شریف بھی پڑھنا ہے. آج کے لیے اتنا کافی، کیونکہ 2 حدیثیں بلکہ نہیں کتنی ساری حدیثیں اس حدیث کے اندر سنا دی آپ کو. اللہ تعالیٰ حضور کے صدقے وسیلے سے ہم سب پر قبول کرم نوازی کے جلوے فرمائے. ہم سب کو کرم. نیا سال 2024 شروع ہوا، ہمارا تو مسلمان ہے، ہمارا سال تو محرم سے شروع ہوتا ہے، لیکن چونکہ دنیا بھر میں مسلمانوں کی تاریخوں کے رواج بھی چونکہ معمولات اس انگریزی سال کے ساتھ جڑ گئے ہیں، تو یا اللہ پچھلے سال جو ہم سے گناہ غلطیاں ہوئی ہیں معاف فرما دے. آئندہ سال ہمیں زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما، صحت عطا فرما، تندرستی عطا فرما. جو لوگ مدرسہ اولیاء قرآن کے ساتھ جامع مسجد قادریہ غوثیہ کے ساتھ تعاون کرتے ہیں ان کے رزقوں روزیوں میں برکت عطا فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا